السلام علیکم ناظرین، جاج چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد وسیم۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی فاسٹ نیوز پر ایک نظر۔ امریکہ کے سابق قائم مقام سالیسٹر جنرل نیل کتھیال سپریم کورٹ کے ایک تاریخی فیصلے کے چہرے کے طور پر ابھرے ہیں، جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے واضح ٹیرف کو منسوخ کر دیا گیا۔ انہوں نے ٹرمپ کے 1977 کے انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پرواز ایکٹ کا استعمال کر کے ہر تجارتی شراکت دار پر ٹیرف لگانے کے فیصلے کو غیر منصفانہ اور غیر آئینی ٹیکس قرار دیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کتھیال نے کہا کہ آج امریکہ کے سپریم کورٹ نے قانون کی حکمرانی اور پورے امریکہ کے لیے اپنا موقف پیش کیا۔ پیغام صاف تھا کہ صدر طاقتور ہوتے ہیں، لیکن ہمارا آئین اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان صورتحال دن بہ دن سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ رپورٹس بتاتی ہے کہ امریکی فوج ایران کے خلاف حملے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ دو امریکی حکام نے کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو فوج کئی ہفتوں تک جاری رہنے والا آپریشن شروع کر سکتی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حملے کے منصوبوں میں ایرانی سیکورٹی ایجنسی اڈاو اور جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ مزید کچھ اختیارات میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی اور ان کے بیٹے مجتبی کا بھی ذکر ہے۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا بھر کے تمام ممالک کے خلاف ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ اس سے ہندوستان کو اہم راحت ملی ہے۔ اس ٹیرف کو منسوخ کرنے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور اصول کے تحت تمام ممالک پر 10% ٹیرف کا اعلان کیا۔ اس سے یہ سوال اٹھے کہ کیا ہندوستان جیسے ممالک کے مصنوعات جو پہلے ہی امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدوں پر راضی ہو چکے ہیں، اس نئے ٹیرف میں شامل ہوں گے؟ تاہم اس کے فوراً بعد امریکی انتظامیہ نے واضح کیا کہ اب ان تمام ممالک پر 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا جنہیں تجارتی معاہدوں پر داخل یا اس پر اتفاق کیا ہے۔ ماہ رمضان مشرق وسطیٰ میں ایک روحانی موسم کی طرح آتا ہے، جس کے ساتھ عبادت، اجتماعات، سخاوت اور ثقافتی روایات کی دلکش ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ عرب دنیا کے ممالک میں اگرچہ زبان، لباس اور طرز زندگی میں فرق پایا جاتا ہے، مگر رمضان کی آمد پر پورا خطہ ایک ہی جذبے میں باندھا دیکھا جاتا ہے۔ روزہ، نماز، خیرات سب سے نمایاں منظر سعودی عرب میں دکھائی دیتا ہے، جہاں رمضان کے دوران دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان عمرے کی نیت سے پہنچتے ہیں۔ خاص طور پر مکہ اور مدینے میں ایک منفرد روحانی کیفیت چاہی جاتی ہے۔ دنیا بھر سے آنے والے زائرین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس آرزو کے ساتھ آتے ہیں کہ روزے کی حالت میں خانہ کعبہ کا دیدار نصیب ہو، جبکہ کچھ نسبتاً کم مذہبی افراد بھی رمضان کی برکتیں سمیٹنے اور مقدس فضائیں میں روزہ کھولنے کی خواہش لے کر پہنچتے ہیں۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی 25 اور 26 فروری کو 2 روزہ سرکاری دورے پر اسرائیل روانہ ہو رہے ہیں، جہاں بھارت اور اسرائیل کے درمیان دفاعی اور اسٹریٹجک تعاون کا مزید مضبوط بنانے پر اہم بات چیت متوقع ہے۔ اس دورے کو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے سیکورٹی تعلقات کے تناظر میں نہایت اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس موقع پر سیکورٹی تعاون سے متعلق مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری دن بھر کی آج کی فاسٹ نیوز کی خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اور اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک، شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلباء و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ ہم سے رابطہ کریں۔ ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود۔ پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز۔ خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی۔